دوستو آج میں آپ کو امام کے پیچھے قرات اور رفع یدین سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ سناؤں گا۔ یہ ساری کی ساری احادیث مبارکہ میں نے امام طحاوی کی کتاب شرح معانی الاثار سے لی ہیں۔ تو پہلے رفع یدین سے متعلق حدیثیں سن لیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے تھے، یعنی ہاتھ اٹھاتے اور کانوں تک لے کر جاتے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ دوبارہ نماز میں نہیں اٹھاتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بھی نماز میں رفع یدین صرف پہلی تکبیر کے وقت ہی کرتے تھے، پھر اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ پہلے حدیث جو سنائی وہ 1313 ہے، اور دوسری جو سنائی یہ 1320 ہے۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حضرت ابن عمر کے پیچھے، تو وہ بھی صرف نماز میں پہلی تکبیر کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ حضرت اسود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ نماز میں صرف پہلی تکبیر کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو یہ حدیثیں بیان کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص رفع یدین نہیں کرتا تو آپ اسے یہ نہیں سمجھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کوئی نہیں کر رہا تو اس کے پاس بھی احادیث مبارکہ موجود ہے۔ اب قرات سے متعلق حدیثیں سن لیں، اس پر بھی لوگ بہت زور دیتے ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ امام تو بنائے اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ حدیث آگی 1257 ہے شرح معانی الاثار میں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جس کا امام ہو تو اس کو امام کی قرات ہی اس کے لیے قرات ہے۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ جس شخص نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آگے یہ ہے کہ مگر وہ امام کے پیچھے ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قرات ہو تو تم خاموش رہو، کیونکہ اس کے لیے تمہیں امام ہی کافی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہیں امام کی قرات ہی کافی ہے، اور ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ خود بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیثیں بھی بیان کرنے کا فقط یہ مقصد ہے کہ جو لوگ نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے یا باقی ارکان میں رفع یدین نہیں کرتے تو انہیں یوں نہیں سمجھیں کہ وہ خلاف سنت کر رہے ہیں یا رسول اللہ کے عمل کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ ان کے پاس بھی احادیث مبارکہ ہیں اور وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سمجھ کر رہے ہیں۔ اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت میں اختلاف کم ہو، جو جس طرح کر رہا ہے اس کے پاس دلیل ہے تو بس کافی ہے، اس پر ہمیں لان تان نہیں کرنی چاہیے۔ مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ آتی رہیں گی۔